حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ایسی شخصیتیں زمانے میں انتہائی کم آتی ہیں اور اس طرح کی شخصیتوں کا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق چند اہم باتیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ میں اور آپ کی زندگی میں پیش آئے ہیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حاضرین، بہت سے اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے زمانے میں جو ولی ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، ان کے شیخ سے، ان کے بزرگوں سے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات بھی ہیں کہ صدیوں پہلے جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی ملاقات کی۔ مثال کے طور پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ سے تقریباً 400 سال 500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے ملاقات کی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسے بزرگوں سے کیسے مل سکتا ہے۔ حاضرین، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا، اس کے بعد اصل گفتگو کروں گا تاکہ ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت سائنسدان، میں اس وقت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، قریب 130-40 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اور ترقی ہو چکی ہے۔ 130-40 سال پہلے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں کے پاس ایک نسخہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کو ہپناٹزم کہتے ہیں۔ وہ ہپناٹزم کے ذریعے ایک آدمی رہتا اسی جگہ پر ہے لیکن اس سے گفتگو کر کے جہاں پہنچائیں گے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ وہاں کی چیزیں بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اور یہ تجربہ اس زمانے میں، آج سے 130-40 سال پہلے تجربہ یورپین ممالک میں کیا گیا، جو ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں، تجربے کیے گئے باضابطہ۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مسلمان خیر شک میں ہو نعوذ باللہ، لیکن غیر مسلم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ دین اسلام میں بھی ایسے بہت سارے امور ہیں جو ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ہپنوٹزم تو نہیں کہیں گے مگر اسے کرامت ضرور کہیں گے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا اس کو کہتے ہیں، اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا، یہ کیفیتیں ممکن ہیں، پچھلے زمانے میں ہوئی بھی ہیں اور ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں عالم روحانیت میں منتقل ہو کر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے ملاقات کی۔ تو کس سے کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، یہ جو مقام ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقیدت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو عقل ہے اور دوسرا دینی عقیدت۔ تو دینی عقیدت اور عقل پائی جائے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب کسی کے پاس دین کی عقیدت نہ ہو یا پھر عقل نہ ہو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ان کی روح سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، یہ جو بات لکھ رہے ہیں یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے، جو آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ سیرت پاک بندہ نواز کی کتاب ہے، سیر محمدی۔ سیر محمدی مطلب سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ اس پر آپ نے جو کتاب لکھی، فارسی زبان کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ حالات بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ حضرت بندہ نواز سے آپ نے خود سنا، حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مؤلف نے، کتاب لکھنے والوں نے خود سنا اور اس کتاب میں نقل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جس نے بھی دریائے محبت الہی میں غوطہ لگایا، دریائے محبت الہی میں جس نے بھی غوطہ لگایا اس کا سر اس میں ڈوب گیا، وہ سر نکال نہیں سکا۔ اللہ کی محبت کا ایک دریا ہے، اس میں جو غوطہ لگائے اس میں اندر ہی رہ گئے، کوئی سر نہیں نکال سکا۔
پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں، میں نے اس دریا سے سر نکالا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے دریا میں، دیکھیے گرما کا موسم آ گیا تو لوگ کنال میں، ندی میں، سوئم پول میں، بولی میں تیر کے اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کی محبت کے دریا میں، اس کے سمندر میں تیرتے تھے، اور جو اس دریا میں ڈوب گئے وہ فنا نہیں ہوئے، وہ اللہ کی محبت میں باقی رہ گئے، محبت الہی میں وہ باقی رہ گئے۔ لیکن جو تیر گئے وہ کامیاب ہو گئے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شان، اپنا مقام بیان کیا۔ میں محبت الہی میں، اللہ کی محبت کے دریا میں ایسے تیرتا ہوں کہ میرے زمانے میں کوئی سر نہیں نکال سکا، ایک میں ہوں جو اس دریا میں غوطہ لگا کر ڈوب کر بھی سر باہر نکال دیا ہوں۔ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ پہلے تصدیق کر لیتے ہیں، کیونکہ پڑھے تھے، وہ بات صحیح ہو نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے پوچھ رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، میں نے کہا ہے۔ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کاش جنید بغدادی بھی اس دریا میں ڈوب جاتے، اس دریائے محبت میں جنید بغدادی بھی ڈوب جاتے۔ مطلب آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دریا میں ڈوب کر باہر نکلے اور سر اپنا باہر نکالا، مطلب جام محبت الہی پی کر بھی باقی ہیں، زندہ ہیں، ہوش میں۔ حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں کہ آپ محبت الہی کا جام پی کر بے ہوش ہوتے تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ حاضرین کرام، یہاں اولیاء کے پاس دو مرتبے ہیں، اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اور ہر میدان میں کچھ خاص اصطلاحات ہوتے ہیں، ہر میدان میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس الگ، وکیلوں کے پاس الگ، تجارت کرنے والوں کے پاس الگ، اولیاء اللہ کے پاس بھی کچھ خاص درجات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حالت جو اللہ والوں کی ہوتی ہے، ایک حالت کو کہتے ہیں حالت سکر، اور ایک حالت کو کہتے ہیں حالت سحو۔ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں میں سحو یعنی بیداری کی حالت میں ہوں، بندہ نواز فرما رہے ہیں کہ سکر کی حالت میں ہونا چاہیے۔ کوئی جام محبت الہی پی کر بھی ہوش میں آتا ہے؟ تو بندہ نواز کے پاس حالت سکر اولا ہے، جنید بغدادی کے پاس حالت سحو اولا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے درجے اور اپنے مذاق، مطلب مزاج، انہوں نے اپنے مذاق کی بات کی، بندہ نواز نے اپنے مذاق کی بات کی۔ بہرحال یہ ایک علم کا دریا ہے، دو بزرگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں ہے، اس کو بے ادبی یا پھر بڑوں کے سامنے ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہے۔ بات دراصل کیا ہے، جتنے قدیم بزرگان دین گزرے ہیں، انہی کے فیضان سے آنے والے بزرگوں پر دل کے حالات اور معرفت کے احوال کھلتے ہیں، انہی کے فیضان سے کھلے ہوئے رہتے ہیں، وہ انہی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی کسی قسم کی بے ادبی کی بات نہیں ہے، یہ دل کی حالتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب جان لیا، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک اور گہرائی کی بات جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو بعض پہلے والے لوگوں کے علم میں بھی اور نکات اور دقائق اور گہرائیاں نکالتے ہیں۔ تو انہی کے علم سے نکالی گئی گہرائی ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے۔